السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 22ویں پارے میں وارثین قرآن کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کا نام ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ملی وحی کے ذریعے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتاب کے جو وارثین ہوئے ان کے قصے کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن عظیم جیسی کتاب کا جن کو ہم نے وارث بنایا ہے وہ ہمارے بہت سارے بندوں میں چنیدہ، منتخب، سلیکٹڈ بندے ہیں، میرے محبوب ترین بندے ہیں جن کو ہم نے اپنی محبوب ترین کتاب قرآن کریم کا وارث بنایا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں درجات ہیں، ان میں یعنی الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا سب سے پہلے ظالم لنفسہ، جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے ان میں پہلے کیٹیگری کے لوگ یا پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو ظالم لنفسی ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو کتاب عظیم کے وارث ہونے کے باوجود، قرآن کریم کا علم رکھنے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں؟ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ظالم لنفسی وہ لوگ ہیں جو واجبات اور فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ ادا کرنے میں سست اور کاہل لوگ ہیں، کوتاہی کرنے والے ہیں، واجبات چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کبھی کبھی ان سے چھوٹ جاتا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں، جو محرمات ہیں، جن کا ارتکاب کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ظالم لنفس ہی لوگ ان محرمات کے، ان حرام کردہ چیزوں کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یعنی فرائض میں کوتاہی کرنے والے اور محرمات کا ارتکاب کرنے والے یہ ظالم لنفس ہی ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ واجبات ان کو کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ جانتے ہیں کہ محرمات ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ظالم لنفسہ ہی پہلی قسم۔ دوسرا اللہ رب العالمین بیان فرمایا مقتصد، یعنی میانہ روی اختیار کرنے والے، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی کتاب کے عالم لوگ ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کتاب کے وارثین میں سے ہیں۔ یہ مقتصد اس اعتبار سے ہے کہ یہ لوگ واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو پر فرض قرار دیا ہے، کمپلسری قرار دیا ہے، وہ چیزیں ادا کرتے ہیں، لیکن جو مستحبات ہیں، جو سنن ہیں، جن کو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ثواب بڑھتا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ لوگ سنن اور نوافل کے اندر یا اسی طرح سے مستحبات کے اندر کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ فرائض کے پابند لیکن سنتوں اور مستحبات کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ سنتوں کے فضائل ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ مستحبات پر عمل کرنے سے فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مستحبات کو اور اسی طرح سنن کو کرنے میں وہ لوگ سستی برتتے ہیں۔ اور یہ جو مکروہات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس سے بچتے ہیں، لیکن جو مکروہات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، غیر افضل ہے، وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میانہ روی اختیار کرنے والے۔ اور تیسری قسم جو ہے اور آخری قسم جو ہے وہ سابقٌ بالخیرات، وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی وہ قرآن کریم کے سارے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والے، قرآن کریم کے سارے فرائض واجبات پہ گہرا علم رکھنے والے، اور پھر واجبات اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سنن کے، جو مستحبات کے فضائل ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور سنن اور فرائض کے بھی، سنن اور مستحبات کے بھی پابند ہوتے ہیں، یعنی ان سے واجبات تو چھوٹتی ہی نہیں ہیں، فرائض تو وہ ترک کرتے ہی نہیں ہیں، یہ یعنی واجبات اور فرائض ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ مستحبات کے بھی پابند ہوتے ہیں، سنن کے بھی سختی کے ساتھ گرفت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے نہ فرائض چھوڑتے ہیں اور نہ مستحبات اور سنن چھوڑتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سابقون بالخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، حرام تو حرام ہے، محرمات تو محرمات ہیں، ان کے قریب بھی لوگ نہیں بھٹکتے ہیں، حتیٰ کہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، جو مکروہ
مکروہات ہیں بلکہ مباح ترین چیزوں کو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں اگر ہم اس میں پڑ گئے تو ہمارا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ سابقون بالخیرات ہے۔ پہلی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا وارث بنایا ہے، ان میں پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو ظالم لنفسہ ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، فرائض کے اندر کوتاہی کرنے والے، محرمات کا ارتکاب کرنے والے، کچھ محرمات کا، اور مقتصد جو فرائض کے پابند ہیں لیکن سنت کو چھوڑ دینے والے ہیں، جو محرمات سے بچتے ہیں لیکن یعنی مکروہات کے ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے سابقون بالخیرات، جن سے نہ واجبات چھوٹتی ہیں، جن سے نہ فرائض چھوٹتی ہیں، جن سے نہ مستحبات اور سنن چھوٹتی ہیں، اور حرام چیزوں کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، وہ ناپسندیدہ اور مکروہات کے بھی قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کا قصہ جو بیان فرمایا ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کون کس بیس پہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق ہونے والا ہے۔ جو سابقون بالخیرات ہے ان سے حساب نہیں ہونے والا ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ سابقون بالخیرات، جن کی زندگی کے اندر واجبات ادائیگی مکمل طور سے ہوئی ہے، محرمات سے اجتناب مکمل طور سے ہوا، سنن کے بھی پابند ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں کتاب کا گہرا علم رکھنے کی وجہ سے اور کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو مقتصد ہیں، جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے مستحق ہونے والے ہیں۔ ان کا اللہ رب العالمین حساب آسان لے لے گا، ہلکا پھلکا سوال، ہلکا پھلکا حساب لے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو ظالم لنفسہ ہیں، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری جو شفاعت ہوگی میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں ہوگی۔ تو گویا ظالم لنفسہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ جنت کے مستحق ہونے والے تینوں طرح کے لوگ، جو وارثین کتاب ہیں، جو وارثین قرآن ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کی سمجھ دیا ہے، قرآن پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین توفیق دیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان سے کفر نہ ہونا چاہیے، ان سے شرک نہ ہونا چاہیے، عبادات کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیزیں جو جہنم جن سے واجب ہوتی ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کچھ لوگ بغیر حساب کے اور کچھ لوگ ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا ہے، یہ جو وارثین قرآن ہے، وارثین کتاب ہیں، یہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا درجہ آخرت میں تو ہم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، آگے کی آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فضائل کو بیان کرنے کے لیے دنیا ہی کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ علماء کا مقام مرتبہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وارثین ہیں، جو کتاب کے اصل وارث ہیں، ان کا درجہ، ان کا مقام دنیا کے اندر یہ ہے کہ جب اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے علم کے حاصل کرنے کے راستے کو نہیں، ان کے جنت میں داخل ہونے کے راستے کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شریعت کا طالب علم قرآن کو سیکھنے کے لیے جب گھر سے قدم نکالتا ہے تو وہ قدم جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کتاب کا وارث بننے کا اور وارث بننے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی کا فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے تعظیماً ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات مل کر کے کتاب کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے تہہ کے اندر موجود مچھلیاں بھی کتاب کے وارثین کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، پرندے دعائیں کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، یہ تیرے کتاب کا علم حاصل کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت محض ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت
ستاروں پر ہے. یعنی یہ گویا کتاب کا وارث ہونا یہ بہت اعجاز کی بات ہے. اللہ رب العالمین کے بہت پسندیدہ اور مقرب بندہ ہونے کی نشانی ہے. لہذا اے میرے محترم ناظرین اور میری بات سننے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ پیغام ہم کو دے رہا ہے یہ قرآن کریم کا قصہ کہ نکل جاؤ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے، نکل جاؤ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، نکل جاؤ اس عظیم ترین کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے جس کا وارث اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنایا ہے. اس کے لیے کوئی عمر کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کی ایک عمر ہوتی ہے، بچپن تھا، لڑکپن تھا، اب وہ نہیں سیکھ پائے، نہیں حاصل کر پائے تو ختم. نہیں، صحابہ کرام 70 سال، 60 سال، 50 سال، 80 سال کی عمر تک جب بھی یہ لوگ ایمان لائے تو ظاہر سی بات ہے اس میں عمر دراز بھی تھے اور کچھ نوجوان بھی تھے، سب نے شریعت کا علم حاصل کیا. لہذا ہمارے لیے اس قصے کا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ نکل جائیں، شروع کر دیں اپنی بساط کے مطابق قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور کم سے کم اپنے آنے والی نسل کو، اپنی اولاد کو اس راستے پہ تو لگا دیں. یہ بڑا ہی منافع والا اور بہت ہی فائدے والا تجارت ہے، اس میں کبھی بھی لاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے کتاب کریم کا وارث بنایا ہے اس وارث ہونے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.